السلام علیکم دوستوں، وہ دن تھا 30 جون 1908 کا اور ٹائم تھا لگ بھگ صبح 7:17۔ میں اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے شمال کی طرف آسمان پر آگ کا ایک گولا نظر آیا۔ ساتھ ہی آسمان بٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور مجھے جنگل کے اوپر آگ نظر آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ سارے شمال میں پھیل گئی۔ حالانکہ یہ سب مجھ سے بہت دور تھا، لیکن اس وقت میں اپنے وجود کو اتنا گرم محسوس کر رہا تھا کہ یہ گرمی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان برابر ہو گیا، پھر اچانک مجھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور میں چند میٹر دور جا گرا۔ چند لمحوں کے لیے تو میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھا۔ اتنے میں میری بیوی باہر آئی اور مجھے پکڑ کر گھر کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد تو جیسے تباہی کی شروعات ہو گئی۔ چاروں طرف سے پتھروں کے گرنے یا پھر توپوں کے چلنے جیسی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ساتھ ہی زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بھیانک زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر تیز گرم ہوا چلنے لگی جس نے بہت سی فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ جب یہ سب کچھ تھما اور ہم نے باہر نکل کر دیکھا تو کئی گھروں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور قریبی گودام میں لگا تالا بھی ایک سائیڈ سے ٹوٹ چکا تھا۔ اور پھر دوستو، یہ آپ بیتی ہے ٹنگوسکا واقعے کے ایک عینی شاہد کی، جس نے وہاں تحقیق کے لیے آنے والے ایک رشین مائنرولوجسٹ لیونڈ کولیک کو ریکارڈ کروائی۔ دوستو، یہ واقعہ کیا تھا، کیوں پیش آیا اور اس کی تحقیق میں سائنسدانوں کو اتنا عرصہ کیوں لگا، چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1908 میں روس سائبیریا کے قریب دریائے پورٹ کامینا کے شمال مغرب میں دھماکہ ہوا، جس کے ساتھ ہی افواہوں اور قیاس آرائیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ یہ دھماکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا دھماکہ تھا، جس میں جائے وقوع پر کسی قسم کا کوئی گڑھا نمودار نہ ہوا، بلکہ بطور ثبوت جو چیز ہاتھ لگی وہ محض چند چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جن کی پیمائش 1 ملی میٹر سے بھی کم تھی۔ اس کے برعکس قریبی جنگل جو کہ 200 مربع کلومیٹر یعنی 50,000 ایکڑ پر مشتمل تھا، بری طرح متاثر ہوا اور اس کے 80 ملین کے قریب درخت جھلس گئے۔ دھماکے سے اٹھنے والی ہوا کے اثرات جرمنی، برطانیہ اور ڈنمارک تک دکھائی دیے، جبکہ بٹاویا اور واشنگٹن کے ساتھ کچھ اور جگہوں پر بھی جھٹکے کی لہر ریکٹر اسکیل پر 500 کی پیمائش کے زلزلے جتنی۔ تحقیق کے مطابق یہ دھماکہ تقریباً 12 میگا ٹن کا تھا، جو کہ 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے 1000 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق سب سے پہلے آسمان پر آگ کا ایک گولا نمودار ہوا، اس کے بعد زلزلہ آیا اور پھر تیز گرم ہوا۔ یہ ہوا اتنی گرم تھی کہ لوگوں کو اپنے جسم جھلستے ہوئے محسوس ہونے لگے اور یہ دھماکہ 800 کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کچھ دن تک سائبیریا، سویڈن، اسکاٹ لینڈ اور یورپ کے کچھ حصوں میں رات کے وقت اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ بغیر فلیش لائٹ کے تصاویر بآسانی کھینچی جا سکتی تھیں۔ اس روشنی کے متعلق سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دھماکے کے نتیجے میں انتہائی کم درجہ حرارت والی جگہوں پر برف کے ذرات بن گئے اور یہ روشنی انہی ذرات سے گزر کر آ رہی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس واقعے کو سمجھنے میں 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ کیوں لگا، اور یہ کہ اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں۔ تو دوستو، پہلی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ یہ علاقہ گنجان آباد علاقوں سے ہٹ کر تھا۔ یہاں آبادی بہت کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور سب سے بڑھ کر اس وقت آلات بھی بہت محدود تھے جو کہ سائنسی تحقیق میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ 1910 میں روس میں ہونے والی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بھی اس واقعے پر اتنی توجہ نہ دی جا سکی۔ 1908 سے لے کر اب تک تقریباً 1000 عالمی مقالے اس ٹنگوسکا ایونٹ کے بارے میں لکھے گئے، جن میں زیادہ تر روسی زبان میں تھے۔ آخر کار 1921 میں رشین مائنرولوجسٹ لیونڈ کولیک اپنی ایک ٹیم کے ہمراہ سوویت اکیڈمی آف سائنس کی طرف سے ایک سروے کے لیے دریائے ٹنگوسکا کے قریب گئے۔
अगरचे उन्होंने उस वक्त बजाते खुद एग्जैक्ट उस जगह का मुआयना तो नहीं किया, लेकिन मुकामी इंतजामिया ने इन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई कि धमाका असल में एक बड़े इम्पैक्ट इवेंट के नतीजे में हुआ था। दोस्तों, इम्पैक्ट इवेंट असल में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के दरमियान में टकराव का नाम है, जिसके फिजिकल नताइज होते हैं और ये सैयारों के सिस्टम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वाक़ये की मजीद जांच पड़ताल के लिए कॉलिक 1927 में टंगुस्का के धमाके के मुकाम पर रिसर्च की गर्ज से गए। जगह के सही तयन के लिए उन्होंने इवियानकी के मुकामी शिकारियों की खिदमत हासिल की, लेकिन ग्राउंड जीरो पहुंचकर इन्हें सख्त हैरत हुई क्योंकि इनकी तवक्को के बरअक्स वहां कोई इम्पैक्ट सेंटर नहीं था। इसकी बजाय धमाके की जगह से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर एक जंगल देखा जा सकता था, जिसके तकरीबन सभी दरख्त जल चुके थे। इन सब वाकयात को देखकर साइंसदानों का मानना है कि धमाके का सबब बनने वाली जो भी चीज थी वो जमीन से नहीं टकराई, बल्कि 5 से 10 किलोमीटर ऊपर ही फिजा में फट गई। यही वजह थी कि इन्होंने इसे एयर ब्रस्ट का नाम दिया। इनके मुताबिक ये बहुत बड़े साइज का एक पथरीला सैयारा था और 33,500 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। इसके अलावा रूस के एक बड़े शहर चेलियाबेंस्क में होने वाले ऐसे ही एक और धमाके ने टंगुस्का के वाक़ये को समझने में बड़ी मदद दी, जो टंगुस्का के बाद सबसे बड़ा धमाका माना जाता है। ये अगरचे छोटा सैयारा था जो 12 मील फी सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन जो ही ये हमारी जमीन के गिर्द मौजूद एयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट से टकराया तो फट गया। साइंसदानों को करीबी झील से इसका एक टुकड़ा मिला जो कि 1442 पाउंड यानी 654 किलोग्राम वजनी था और इसके असरात और नताइज बहुत हद तक टंगुस्का धमाके से मिलते जुलते थे। इन सब तहकीकात के बावजूद अभी भी इस इवेंट का पूरा राज मालूम नहीं हो सका है और हर साल 30 जून को इस वाक़ये की याद में बरसी मनाई जाती है, जिसमें इसके मुतालिक अफवाहों और कयास आराइयों का एक सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें और वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काबिल कद्र है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को भी दबा दें। सबका और ख़ास तौर पर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।